اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ عرب کے معاشرے میں شراب بہت عام تھی اور ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، تو اللہ پاک نے فرمایا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمری، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیں، فیہما، ان دونوں میں، اسم گناہ ہے کبیر، بہت بڑا، ومنافع، اور فائدہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے۔ یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ عمل گناہ کے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر یہ ابتدائی حکم ہے، مگر مکمل طور پر اس کی ممانعت نہیں ہوئی تھی۔ جوئے شراب میں کیا چیز مشترک ہے کہ شراب میں بھی انسان حقائق سے دور ہو جاتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے، کہ آپ شراب پینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خود کو اپنی تمام تکلیفوں سے خود کو غافل کر لیتے ہیں، اور اسی طرح جوئے میں بھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے وقتی طور پہ کہ انسان ایک دم کوئی بڑا فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اگر چوتھا حصہ نفع ہے تو 3 حصے اس میں نقصان ہے۔ تو ان آیات میں اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، لیکن باقاعدہ حکم سورہ مائدہ میں آ جائے گا، جس میں جو ہجرت کے تیسرے سال ان سب چیزوں سے مکمل طور پر منع کر دیا گیا۔ تو اب صحابہ نے اگلا سوال کیا کہ وہ ایسا کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں کہ صرف پیسہ ہی دیں یا کوئی اور مال بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، قل العفو، کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا، دنیا کے معاملات میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ یعنی ہمارا دین رہبانیت نہیں سکھاتا، ایک درمیانی زندگی کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہو اور آخرت کے بارے میں بھی ہو، کہ دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلے اور کاروبار کو بھی، لیکن اس کے بارے میں بھی ایک آپ کو پیمانہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے دنیا زیادہ اہم ہے یا دین۔ ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کے لیے اہم ہوتی ہے وہ اسی کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اپنی ضرورتیں جب تک پوری نہ ہوں تو ایسی حالت میں صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہیے کہ آپ سب کچھ دین پر لگا دیں اور آپ کے جو بیوی بچے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو انسان کے لیے جو چیز اہم ہوتی ہے وہ اسی کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ ہم سب اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم دین کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور دنیا کے لیے ہم کتنا ٹائم نکالتے ہیں۔ اگلی آیت میں یتیموں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان کے بارے میں کیا معاملہ رکھنا چاہیے۔ دراصل سورہ بنی اسرائیل کی آیت سامنے تھی جو پہلے نازل ہو چکی تھی، کہ جس میں حکم آ گیا تھا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال کو تم اپنے مال کے ساتھ مکس کر لو اور پھر سارا اچھا مال جو ہے وہ اپنی طرف کر لو اور اس کو برا اور رد کیا ہوا مال دے دو۔ اس لیے مکی صورتوں میں یہ چیز کہی گئی کہ ولا تقربوا ولا تقربوا۔ تو اب صحابہ نے بہت احتیاط کرنی شروع کر دی، اس حد تک کہ انہوں نے یتیموں کی ہنڈیاں الگ کر دی۔ اب اس طرح سے ان کے لیے زندگی تھوڑی سی مشکل ہو گئی تھی کہ آپ ہر وقت حساب کتاب اور یہ معاملہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یسألونک عن الیتامی، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اصلاح لہم، کہ ان کی خیر خواہی خیر بہتر ہے، فاخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم المفسد، جانتا ہے فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے، کہ اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ علیم بذات الصدور کا لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ کہ اگر ہم کوئی جان بوجھ کر ان کے مال میں خیانت کریں گے تو وہ اللہ کے سامنے ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَعَنَتَكُمْ، تو البتہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم،
غالب اور حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ نکاح کرو شرک کرنے والی عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، وہ ایمان لے آئیں۔ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ جن کا لحاظ ضروری ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ ولا امۃ مؤمنۃ، اور البتہ مومن لونڈی، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں اچھی لگے۔ کہ اگر ایک آزاد عورت وہ مشرک ہے تمہیں اچھی لگتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اگر کسی غلام مسلمان عورت سے نکاح کر لو۔ ولا تنکحوا، اور نہ نکاح کریں، مشرکین، مشرک یعنی اپنی بیٹیاں اور بہنیں تم نکاح کر کے نہ دو مشرکوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد مؤمن، البتہ مومن غلام، خیر بہتر ہے، من مشرک، مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ اولئک، یہی لوگ، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ، یدعو، تمہیں دعوت دیتا ہے، الی الجنۃ، جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِہ، اپنے حکم سے، وَیُبَیّنُ، اور بیان کرتا ہے، آیاتہ، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک مرد اور عورت سے نکاح کو منع فرما دیا، کہ اس کی نسبت اللہ نے کہا کہ اگر کوئی غلام مومن یا غلام مومن عورت آپ کو ملتی ہے نکاح کے لیے تو وہ بہتر ہے، بجائے کہ مشرک آپ کو، چاہے وہ کتنا ہی مالدار، کتنا ہی خوبصورت، یا آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا، کیونکہ مشرک خود کو بھی آگ میں دھکیلے گا اور آپ کو بھی آگ کی طرف لے کے جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں۔ یہود کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب عورت کو ایام ماہواری ہوتی تھی تو وہ عورت کو ہر طرح سے اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے علیحدہ کر دیتے تھے، اور مشرکین میں یہ تھا کہ وہ ان دنوں میں بھی عورت سے ہم بستری سے باز نہیں آتے تھے۔ تو صحابہ نے شروع میں تو شرماتے رہے، لیکن پھر مجبوراً ان کو پوچھنا پڑا کہ ان دنوں میں ہم کیا معاملہ رکھیں، ہمارا مذہب ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ہوا اذن، وہ گندگی ہے اور تکلیف کی حالت بھی ہے، فاعتزلوا النساء، پس الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن، اور مت ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، اور پس جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو پس ان کے پاس جاؤ، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ حکم کیا ہے؟ حکم ہے امر طبعی، یعنی ہر انسان جانتا ہے کہ وہ طبعی شے ہے، اور ان دنوں میں عورت سے ہم بستری عورت کے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور مرد کے لیے بھی کئی بیماریوں کا باعث ہے۔ اور اب اگر مرد عورت کے ساتھ لواطت کا عمل کرے، قوم لوط والا، تو وہ بھی قطعی حرام چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو اور مرد کو اس تعلق کو فرج میں ہی حکم دیا کہ اس کو قائم کرے، مقد میں نہ ہو۔ تو عورت اس حالت میں سارے کام کر سکتی ہے، البتہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، جیسے ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ حیض والی عورت اور جنبی مرد قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور محبت کرتا ہے پاک باز لوگوں سے۔ یہ معاملہ تھا حیض والی عورتوں کا، کہ حیض کے دنوں میں ان کی کیا حد ہے اور کیا ان کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہت ساری عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بعض کو اگر بیماری کے طور پر بھی کوئی خون جاری ہو جائے، جس کو نفاس بھی کہتے ہیں، یا کوئی اور کسی بیماری کی وجہ سے اگر ان کو خون جاری ہو جائے تو وہ اپنی عبادات کو چھوڑ دیتی ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ تو آپ سب بچیوں سے یہ گزارش ہے کہ ان معاملات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیض اور بیماری کے معاملات کو الگ الگ کیا ہے۔ ہر بچی کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی نمازوں کا اور اپنی عبادات کا نقصان نہ کریں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کو، کسی مردہ عورت کو غسل دینا پڑ جائے اور وہ حیض کی حالت میں ہو تو وہ غسل دے سکتی ہے یا نہیں۔ یحییٰ ابن معین امام بخاری کے استاد ہیں،
ان سے یہ معاملہ پوچھا گیا تو انہوں نے، ایک اور محدث تھے امام اسلم، ان سے یہ معاملہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ تو ان محدثین نے ان سے دلیل مانگی تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ ایام میں ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھوتی تھی۔ تو یہ معاملہ بھی کلیئر ہوا کہ حیض والی عورت مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ہر چھوٹا چھوٹا معاملہ قرآن پاک میں اور احادیث کے ذریعے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ہم کسی معاملے پہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کمی رہ گئی یا ہمیں معلوم کرنے میں کوئی دشواری ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر معاملہ کھول کر بیان کر دیا تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ تو اب آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آپ دین کو اہمیت دیتی ہیں یا آپ دنیا کو اہمیت دے رہی ہیں۔ آپ کا وقت کس کے لیے زیادہ صرف ہوتا ہے؟ مگر آپ لوگوں کے لیے تو 12 منٹ نکالنے بہت مشکل ہے۔ مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جب میں اتنے کم لوگوں کو یہ کلپ سنتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ روز کی 2 آیات 4 آیات کیا بہت مشکل ہے ہمارے لیے سننا؟ تو اپنی زندگی میں اس چیز کو اہمیت دیں، ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص آج جو ہم نے حیض والا معاملہ پڑھا، اگر کوئی بچی مجھ سے پرسنلی کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہے تو کائنڈلی مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔